وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، آج جس موضوع پر مختصر بیان کریں گے وہ موضوع ہے موت اور حسن خاتمہ۔ ذی وقار سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں موت اور حسن خاتمہ کے موضوع پر مختصر بات کریں گے۔ محترم سامعین، موت تو یقینی ہے اور موت سے کوئی بات بھی نہیں سکتا، مگر کچھ موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا ہے، گویا کہ وہ حسن خاتمہ کی مثالیں بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ کچھ عرصہ قبل کا واقعہ ہے، 2021 کا واقعہ ہے کہ مولانا عبد المتین رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان پر قرآن کا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ فضائل صحابہ کرام اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے کرتے رخصت ہوئے تھے۔ آج بھی اس کی ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح خطاب کے دوران تلاوت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہوئے۔ اس کی موت دیکھ کر بندے عاجز نے کہا تھا کہ صحابہ کی مدحت سعادت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ مولانا عبد المتین رخصت ہوئے، مگر جاتے جاتے وہ حق کہہ گئے، ہے قابل نازا محبت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ وہ شان صحابہ بیان کر گئے، حقیقت جہاں پر عیاں کر گئے، ہے باعث رحمت شرافت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ دفاع صحابہ میں قرباں ہوئے، وہ یاران آقا کے مہمان ہوئے، مبارک مبارک سعادت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ وہ ہر آنکھ نم غم زدہ کر گئے، وزی محترم غم زدہ کر گئے۔ وفاؤں کے محور فصاحت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ وہ رحمانی اہل حدیث کا جگر، وہ مولانا عبد المتین ذی قدر، سدا یاد رکھیں گے عظمت کی موت، صداقت کی راہ میں صداقت کی موت۔ پیارے بھائیوں، حسن خاتمہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے اور اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب موت کو یاد رکھنا ہوتا ہے، اور موت یاد رکھنے کے اور بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، حسد ہو، منفیت ہو، ان سب کا خاتمہ چاہتا ہے تو وہ اپنی موت یاد رکھے۔ جیسا کہ خوشحال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دو جہان غصی کینی وارہ کر شاکلا کسڑے کو وقت قہر مرد پزڑکا۔ غصے کے وقت، نفرت کے وقت
جھگڑے کے وقت اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو اس کا کینہ، بغض، حسد، نفرت یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، صحیح ترمذی میں حدیث رسول ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، حسن سند بھی ہے، صحیح سند بھی ہے۔ اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ کس کا حکم ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ یہ لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز ہے۔ یعنی موت یاد رکھنا اس اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ اصل میں منفی برخواہش سوچوں کو ختم کرنے والی ہے اور مبنی پر حقیقت سوچیں پیدا کرنے والی ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، موت کی حیثیت کسی عورت یا مرد کے لیے سب سے بڑے معلم کی ہے، سب سے بڑا معلم، سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا شیخ جو آپ کو نصیحت کرے اور آپ اس نصیحت سے ڈر جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے، تو وہ موت ہے۔ موت کا تصور آدمی کے اندر حقیقی انقلاب پیدا کر دینے والا ہے۔ وہ عبد الرحمن بابا نے کہا تھا، ہر زندہ چھے دمردہ پا قبر ورشی دمرا بس دے نصیحت پدی دنیا۔ ایک انسان کے لیے، ایک ذی روح کے لیے، ایک چلتے پھرتے انسان کے لیے، کھاتے پیتے انسان کے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے کہ وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے۔ نصیحت چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو تو موت کو یاد رکھو۔ ذی وقار سامعین اکرام، موت یاد رکھنے کے چند خاص فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سے فضول سوچیں، فضول عادتیں، بہت سارے لوگ اپنی کسی فضول عادت سے بہت پریشان رہتے ہیں، تو اس کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ فضول سوچیں، فضول عادتیں انسان سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، اس سے انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور توبہ کی توفیق واقعی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نمبر 3، اس سے عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع چاہتے ہو، عبادت شوق سے کرنا چاہتے ہو تو موت یاد رکھو، موت کو بھولنا نہیں ہے۔ نمبر 4، موت یاد رکھنے سے انسان کو قناعت کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 5، موت یاد رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دلیر بن جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے، دشمن کا پھر مقابلہ کرتا ہے۔ جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ موت یقینی ہے اور وقت مقررہ پر ہے، تو اس سے انسان کے اندر جو بیجا خوف ہوتا ہے، بیجا ڈر، یہ خوف اور ڈر انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ دشمن آپ پر مقابلہ کرتے آپ ڈر جاتے ہیں، دشمن کو موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ موت بھولتے نہیں ہیں کہ موت تو ایک دن یقینی آئے گی اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ موت تو وقت مقررہ پر آئے گی، تو آپ کا جو بیجا خوف ہے، ڈر ہے، سوچیں ہیں، وسوسے ہیں،
گھبراہٹ ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور آپ نڈر انسان، بہادر انسان بن جاتے ہیں۔ آپ تو لڑائی نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، دشمن نے آ کر حملہ کر دیا، مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور آپ موت سے ڈر رہے ہیں، تو آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ موت تو وقتی مقررہ پر آئے گی، تو لہٰذا آپ پھر دلیر بن جاتے ہیں، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جائیں گے اور موت سے کوئی بات بھی نہیں سکتا، اور موت تو وقتی مقررہ پر ہے، تو انسان کا خوف اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یقین جائیے کہ خوف بیجا ڈر انسان کے اچھے مستقبل کے دشمن ہے۔ ڈرپوک انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر نمبر 6 پہ یہ بھی ہے کہ موت یاد رکھنے سے انسان کو ایک خوبصورت موت مل جاتی ہے جو ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ موت یاد رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ ایک خوبصورت موت ملتی ہے، جو خوبصورت موت ہر ایک کی نصیب میں نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، مومن کی ساری زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ بالخیر مل جائے، آخرت کی زندگی بن جائے۔ پیارے بھائیوں، ایک روایت ہے سندن ضعیف مگر مانن صحیح، جس میں آیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کفا بالموت واعظا، واعظ و نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جس طرح اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اسی طرح زندگی کا دار و مدار بھی حسن خاتمے پر ہے۔ یہ وقار سامعین اکرام، جیسا کہ مثالوں سے بات خوب واضح ہو جاتی ہے، تو چند مثالوں سے یہ بات سمجھیے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کا روزہ تھا، اب اذان مغرب کو صرف 10 منٹ باقی تھے، اور اس سے کوئی ایسا کام ہوا کہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو سارے دن کی محنت ضائع ہوئی۔ اسے بھوک پیاس برداشت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا روزہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کا روزہ تب مکمل ہوتا جب وہ آخر تک روزہ برقرار رکھتے، مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے آخر میں جا کر اسے مکمل ہونے سے پہلے توڑ دیا۔ اسی طرح جو شخص زندگی کے آخری ایام میں کافر و مشرک بن جائے اور کفر و شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اسی طرح ذی وقار سامعین اکرام، ایک اور مثال سنیے۔ ایک طالب علم آخری درجے میں سبق چھوڑ جائے تو کیا اسے سند ملے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے آخری درجہ پڑھا ہی نہیں اور امتحان دیا ہی نہیں، تو کیسے اسے سند ملے گا؟ اگرچہ اس نے آخری درجے تک پڑھا، لیکن آخری درجے میں اس نے سبق چھوڑ دیا۔ ایک اور مثال سماعت فرمائیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سارا دن محنت کرے، ہل چلائے، زمین کو بالکل نرم کرے، بیج کے لیے، تخم کے لیے بالکل سازگار بنائے، لیکن اس میں تخم نہ ڈالے، بیج ڈالنا ہی بھول جائے، جس کام کے لیے اس نے اتنی محنت کی وہ کام ہی بھول جائے، تو اس کی اس محنت کا کیا فائدہ؟ ہم سے کیا فائدہ ملے گا؟ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر عمل کے خاتمہ اور انجام پر نظر رکھنا چاہیے۔ ایک شخص کو اچھی موت مل جائے، خوبصورت موت مل جائے، تو کتنی سعادت کی بات ہے۔ جس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ایک محدث کا واقعہ ہے، کہیں پڑھا تھا کہ نظر کی حالت میں تھے، اس کے ارد گرد بڑے بڑے محدثین جمع، وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس محدث کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شاگرد نے قریب آ کر حدیث کی سند شروع کر دی، اور جب سند مکمل ہوئی تو ادھر محدث نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کو پیار ہوئی۔
بعد میں کسی نے اس شاگرد سے پوچھا کہ ایسا آپ کے ذہن میں کیسا ہے کہ آپ نے سند جو ہے پڑھنی شروع کر دی حدیث کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کب سے لوگ اسے تلقین کر رہے تھے لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ اس شاگرد نے بتایا کہ اس محدث نے، اس امام نے ہمیں جب بھی حدیث سنائی تو سند کے ساتھ سنائی، تو اب لوگ تو تلقین کر رہے ہیں اور حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن حدیث کی سند کوئی نہیں پڑھ رہا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں حدیث کی سند پڑھ لوں، تو جب میں نے حدیث کی سند مکمل کر لی، ادھر سند مکمل ہوئی، ادھر اس کی زبان مبارک پر کلمہ جاری ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک شخص عمرہ کے لیے گئے تھے۔ یہ ایک شیخ الحدیث صاحب اپنے بیان میں واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص عمرہ کے لیے گئے تھے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جس دن اس کی واپسی کی فلائٹ تھی تو الوداعی طواف کے لیے خانہ کعبہ گئے، اور جب مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کر رہے تھے تو آخری رکعت کے آخری سجدے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ کتنی آسان اور خوبصورت موت ہے۔ عمرہ کی سعادت حاصل کی، واپس آ رہے ہیں، الوداعی طواف کر لیا، طواف مکمل ہوا، اب مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل خوشی خوشی سے میں نے واپس جانا ہے، اور آخری رکعت کے آخری سجدے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جب لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کے گھر کے پاس، گھر والوں سے تعزیت کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین موت اس کو ملی، اس کا کوئی خاص عمل تو ضرور ہوگا۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ قریب میں یہاں پہ ایک بیوہ تھی، اور یہ جب عمرہ کے لیے جاتے تو وہ کہہ دیتی کہ آپ جا رہے تو ہمارا خیال کون رکھے گا، تو اس وجہ سے یہ عمرہ پہ نہیں جاتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا اور سب کا خیال وہ رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے میرے مر جانے سے پہلے کہیں سفر سے نہیں جانے، مجھے کفن دفن کر کے آپ نے پھر آپ آزاد۔ اور اس کو جو دعا دیتے تھے وہ یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حسن خاتمہ فرمائے، آپ کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اس بڑی اماں کی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، اور اس طرح خوبصورت موت اس کو مل گئی۔ اسی طرح اسی مسجد میں ایک بابا جی نماز فجر میں، اسی مسجد میں جامع مسجد اسماء امید عزت کالنی گلی نمبر 34 فجر کی نماز میں آخری رکعت کے آخری سجدے میں فوت ہو گئی۔ تو کتنی حسین موت، کتنی خوبصورت موت۔ اسی طرح ایک اور مثال، جامع دراسات کے آخری درجے کے طالب علم قاری بشیر احمد صاحب تفسیر کے دورے کے لیے سلطان آباد آئے تھے۔ اس کا معمول تھا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کر دی، اور جس دن فوت ہو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کھولتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اسی تلاوت کے دوران اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو واقعہ شروع میں نے بیان کیا، مولانا عبد المتین رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا منظر جو بہت ہی عجیب ہے، لاکھوں لوگوں نے براہ راست دیکھا تھا، کیمرے کی آنکھ نے محفوظ بھی کر لیا ہے۔ تو ان سب واقعات کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جو ہمیں سب سے عظیم چیز اس دنیا میں چاہیے وہ خوبصورت موت ہے، ایک حسین موت ہے، ایک خاتمہ بالخیر ہے جو ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم اس دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسی مسجد میں ایک مہمان صاحب تشریف لائے ہیں، شیخ صاحب برما اراکان سے، سیف اللہ رحمانی صاحب ان کا نام ہے، اور کچھ عرصہ قبل آپ لوگوں نے وہ حالات دیکھے تھے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم ہوا تھا۔ برما اراکان کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو شہید کرتے تھے اور پھر ان کی لاشوں کو جلاتے تھے، اور کبھی زندہ مسلمانوں کو جلایا کرتے تھے، آپ سب نے دیکھا ہے، یاد آ رہا ہے۔ تو اسی وقت یہ وہاں کے غازی ہیں، الحمدللہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اس کے بدن پہ آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ برما اراکان کے ہیں، سیف اللہ رحمانی ان کا نام ہے، جامعہ ابی بکر سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو یہ وہاں کے جو ہے وہاں سے آئے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے انشاءاللہ نماز کے بعد وہ آپ سے بیان کریں گے، آپ نے ان کا مطالبہ ضرور سننا ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔